بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام ہے جمع تفریق اور میں ہوں امجد اقبال. ناظرین، آج کل سی پیک کے فیز 2 پہ بہت کام ہو رہا ہے، بہت اس کے اوپر تھنکنگ ہو رہی ہے، بڑا اس کے اوپر پلاننگ ہو رہی ہے، اور ہمارے چینی دوست جو ہیں، چینی بھائی جو ہیں، وہ ہمارے ساتھ مل کر کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہیں. آج بھی کھڑے ہیں، پہلے بھی کھڑے تھے اور انشاءاللہ آئندہ بھی کھڑے رہیں گے. آج کل اس کے اوپر ہمیں بہت سی رکاوٹیں بھی نظر آتی ہیں. ہمیں نظر آتا ہے جگہ جگہ اس کے اوپر مشکلات پیش آ رہی ہیں. ہمیں کئی جگہ پہ نظر آتا ہے کہ ہمیں بعض ایسے امن و امان کے حوالے سے بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ابھی ہم نے اس مشکل کے اوپر قابو پانے کے لیے بہت کام کیا ہے اور آئندہ بھی کریں گے. لیکن میں پھر یہ بات کروں گا، چینی دوست بھائی ہمارے ساتھ تھے، ہیں اور رہیں گے. آج اس موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے پاکستان میں چائنا کے ایمبیسڈر برائے سی پیک جناب عامر علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. عامر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آل ویل جی، اللہ کا شکر. ہم پہلے بھی بہت سے پروگرام اس حوالے سے کر چکے ہیں. اب بتائیے کہ اس وقت جو سی پیک کا فیز 2 ہے اس کے اوپر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ جی بہت شکریہ. دوبارہ میں کہتا ہوں کہ ہم نارملی یہ کہتے ہیں کہ سی پیک جو ہے یہ روڈز کا اور انفراسٹرکچر کا پروجیکٹ ہے. ایسا نہیں ہے. اس کا کام روڈ اور انفراسٹرکچر وہ جو تھا وہ فیز 1 تھا، اور فیز 1 تھا بیسیکلی G2G تھا، جس میں گورنمنٹ پروجیکٹس تھے. لیکن اب جو فیز 2 ہے یہ آتا ہے B2B، بزنس ٹو بزنس. اور بزنس ٹو بزنس میں پہلے جب ہم نے روڈ انفراسٹرکچر اور پورٹس یہ سب کچھ ڈیولپ کیے، ایئرپورٹس ڈیولپ کیے، اس کے بعد ہمیں سیکنڈ فیز کی طرف جانا ہے، اور سیکنڈ فیز میں ہمیں انڈسٹریلائزیشن کی طرف جانا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آلریڈی پاکستان میں بہت سے اسپیشل اکنامک زونس our government have proposed already. It's like 13 they have identified, but in my idea or in my observation there are almost 52 different all over Pakistan. So how we can get the maximum benefit from B2B, when we have to invite the Chinese investors to come to Pakistan with their technology and also with the investment, and they can set up their factories in Pakistan. The first benefit we will get, it's like we can consume our labor, we can consume our skilled labor. Secondly, if we will activate the exports from Pakistan, ultimately the money will be injected to the government of Pakistan's treasury, like to State Bank of Pakistan. کی اکانومی میں انجیکٹ ہوگی. یہ پاکستان کی اکانومی میں. اور جو ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے جسے ہم ہمیشہ لے کے آج تک، بیکاز آف دا ٹریڈ ڈیفیسٹ، مجھے یہ یاد ہے کہ جب میں چھوٹا ہوتا تھا، the time I started to travel when I was a student, the dollar was like 16-17 rupees. آج وہ ڈالر بڑھتے 278 280 کا ہو گیا. تو اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم نے آج تک اپنی ایکسپورٹس کو بیلنس ہی نہیں کیا. بالکل ٹھیک ہے. ہم ہمیشہ ایک ایسی سوسائٹی رہے ہیں، ایک ایسی اکانومی رہے ہیں جو امپورٹ اورینٹیڈ ہے. اب یہاں پہ لوگوں سے پوچھے تم کیا کرتے ہو، میں کاغذ امپورٹ کرتا ہوں. تم کیا کرتے ہو، میں پیپر امپورٹ کرتا ہوں، میں لائٹس امپورٹ کرتا ہوں. سو ویئر آر آور ایکسپورٹس؟ ہماری شروع سے جو پالیسیز تھیں وہ ایسی تھی کہ جس کو ہم امپورٹ بیس اکانومی کہیں گے. یہاں تک کہ آپ کا فوسل فیول آپ کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے. اگر اس وقت آپ کے پاس جو ہمارے جو فارن ریمیٹنس ہیں اگر وہ نہ آ رہی ہوں تو پاکستان کے پاس سروائیول کا کوئی راستہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. تقریباً 30+ بلین. It's like yes 30 you can say it's like $36 billion کی جو ہے ہماری وہ فورن ریمیٹنس آتی ہیں، اور وہ بھی ہمارے اوورسیز ورکرز کے ذریعے. تو اس پہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. بٹ when the second phase of the CPEC will be activated, I'm sure with the investment from China it's expected like $152 billion. And if this investment come over to Pakistan economy, and then it will play a vital role. And that vital role is that definitely our exports will increase, and we will get a benefit as a nation. اور اس پہ ہمیں ٹیکنالوجی پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں دیکھیے چائنا گورنمنٹ کے ساتھ ہمیں ساتھ چلنے کے لیے ہمیں ان کے مزاج کو سمجھنا پڑتا ہے.
ہمیں ہمیشہ کہا جاتا ہے یہاں پہ جسے کہا جاتا ہے فریکوینٹلی آسکڈ کوسچن FAQ. مجھے ہمیشہ دوست کویشچن کیے گی کہ چائنیز کیا پاکستان میں اپنی لیبر کنزیوم کروائیں گے؟ تو میں ان کی یہ بات سن کے مسکراتا ہوں. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ چائنا پاکستان میں اپنی لیبر لے کے آئے گا جبکہ چائنا کی جو پر اینم انکم ہے لیبر کی وہ $16,000 ہے. ایون ان کا ایک فارمر منتھلی $500 بڑے آرام سے کما سکتا ہے. بالکل ٹھیک. اور وہ کس طریقے سے وہاں سے آئیں گے اور یہاں آ کے تو آپ انہیں کہتے ہیں کہ جو یہاں آ کے جابس کریں گے. اور چائنا کی کمپنیز فرام اے لانگ ٹائم دے آر لوکنگ فار اس دیٹ in some certain areas they want us to start up the programs, short programs, vocational programs and technical programs to kind of like to educate our local people and our local labor to be consumed for that industrialization. اچھا اس پہ جو چونکہ آپ نے یہ ساری صورتحال بتائی اس میں یقیناً ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور اس کے اوپر لوگوں کو بتانے کی, لوگوں کو سمجھانے کی, پبلک کو گائیڈ کرنے کی ہمیں بہت ضرورت ہے اور آپ یقیناً یہ ذمہ داری آپ کے اوپر ہے اور آپ کر بھی رہے ہیں, گورنمنٹ بھی کر رہی ہے. لیکن ایک چیز ہے, ایک جو ہم دیکھتے ہیں مختلف قسم کی ہرڈلز اس میں آ رہی ہیں اور ان ہرڈلز کی وجہ سے کبھی کبھی ہمیں فیل ہوتا ہے جیسے کہ کبھی کبھی چائنیز دوست ہمارے جو تھوڑا سا اس کے اوپر ریئیکٹ بھی کرتے ہیں اور ناراضگی کا اظہار بھی کرتے ہیں, لیکن پھر ہم کہیں نہ کہیں بیٹھ کے سارا اس کو چیزوں کو ریزالو کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں. اسپیشلی میں اس حوالے سے بات کروں جو ہمیں لا اینڈ آرڈر کی جو پوزیشن اور ایک ہی جہاں وہاں سے جو لوگ آتے ہیں اور جو چائنیز بھی بات کرتے ہیں اکثر, جو سفارتکار بھی بات کرتے ہیں, وہ یہ ہوتی ہے سیکیورٹی کے حوالے سے. تو کس حد تک سیٹسفیکشن ہے ان مائنڈ چائنیز کے کہ وہ یہ اس معاملے پہ جو پاکستان کے سٹیپس ہیں, پاکستان کی حکومت کے, ان سے سیٹسفائی ہیں وہ؟ I'm sure that China government, they knows very well the problems that Pakistan is facing. Actually, it's not only Pakistan, but also the China government. They are also facing the problems regarding the security issues of the Chinese. But these security issues are not actually for the ordinary Chinese people. These security issues are for the high-end Chinese people, like the delegation, especially for the engineers and which engineers who come here to work on a hydro project or a bigger project. So our enemy, our common enemy, I should say, the common enemy of Pakistan and China, they are doing what? They are targeting that high-end Chinese. Even though you see a lot of Americans, Britishers, Australian, I can see them walking on the street. Even the Japanese, they are walking on the street. But why only they target Chinese? They want to destabilize Pakistan. They want to destabilize China-Pakistan economic corridor. They want to destabilize the Belt and Road Initiative. So we know our enemy and we have a common enemy. I must say China and Pakistan. خوبی جانتا ہے وہ سارے وہ لوگ China جانتے knows ہیں. very well. انہیں بالکل بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ ہمارے common enemy ہے. اور where are the safe havens for these enemies? This is also important. Like the Pakistanis, if you talk to the Pakistani, they will say, oh, Chinese, they will always say the Pakistan-China friendship is sweeter than the honey and higher than the Himalaya mountains. Yes, this is true. But on ground, like I can say, like few Chinese people, they've been targeted, and I hope that but I must add something very important. Like I must salute the law and order situation that our law enforcement agencies of Pakistan, they have played a larger part. Like they sacrificed their life. ہر روز آپ سنتے ہیں کہ وہاں پہ اتنے ان خواجیوں کے ساتھ لڑتے ہوئے اتنے شہید ہو گئے, اور وہ شہید ہونے والوں میں صرف سپاہی نہیں ہوتے, اس میں کیپٹن ہوتے ہیں, اس میں میجر ہوتے ہیں, اس میں کرنل ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری اس ساری سچویشن میں یہ صرف ایک لوور رینک کے آفیسر نہیں تھے, بلکہ ہائر رینک کے آفیسرز نے بھی فرنٹ لائن پہ کھڑے ہو کے. اچھا, پاکستان میں آپ نے ذکر کیا کہ جی کہ ان خارجیوں کے حوالے سے, ان پاکستان اور چائنا کے ریلیشنز کے جو دشمن ہیں ان کے حوالے سے کچھ ہیونز ہیں, ٹھیک ہے, وہ کیا ہیں اور کہاں پہ ہیں
اور کس طرح سے ان کو ریموو کیا جا سکتا ہے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں، لیکن ایک بریک کے بعد۔ ناظرین، ملاقات ہوتی ہے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ناظرین، وقفے پر جانے سے پہلے عامر علی صاحب کے سامنے ہم نے ایک سوال رکھا تھا۔ انہوں نے اپنی گفتگو کے دوران کہا تھا کہ بدقسمتی سے پاکستان میں ان دہشت گردوں کے لیے کچھ ہیونز ہیں، کچھ ایسے گوشے ہیں جہاں پہ وہ پناہ لے رہے ہیں اور وہاں سے وہ موو کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی بات ہے، ان کی سہولت کاری اندر سے ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو ہمارے بارڈر پار سے بھی کچھ مدد ملتی ہے۔ اس سارے صورتحال میں، سارے سین میں چائنیز کیا سوچتے ہیں کہ کیسے کیا پاکستان جو کچھ ان کے خلاف کر رہا ہے اس سے وہ مطمئن ہیں، اور جو سرحد پار سے جو کچھ معاملات ہو رہے ہیں ان کو وہ کس حد تک پاکستان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ جی عامر علی صاحب۔ جی، اکراس دا بارڈر جیسے اسسٹنس ملتی ہے ان ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کو، اینڈ دیٹ از ریئلی سو مچ پوائزننگ فار پاکستان اینڈ پاکستان's اکانومی اینڈ چائنا پاکستان ریلیشن شپ۔ اس میں سہولت کار تو بالکل سارے جو ہے نا کراس دا بارڈر ہیں، ایون ان دا ایسٹ اور دا ویسٹ، نام لے کے بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایون فرام دا ایسٹ اور دا ویسٹ۔ اور ان کو کیسے ٹرین کیا جاتا ہے، کیسے برین واش کیا جاتا ہے، اللہ نہ کرے کہ کوئی بھی ایسی بی ایل اے اور کوئی ایسی تنظیم ایسی ایگزسٹ نہیں کرتی کہ جو ہماری جو مسلح افواج کے ساتھ ٹکر لے سکے، لیکن کس طریقے سے ان بی ایل اے والوں کو آن گراؤنڈ بھی انڈیا تو اون کرتا ہے انہیں، کہ جو انہیں اپنے ٹی وی پہ بٹھاتا ہے، انہیں اپنے ٹی وی شوز میں بٹھاتا ہے۔ تو آپ اگر اپنے ہمسایوں کے ساتھ ایسی ایکٹیویٹیز کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک ذمہ دار ملک نہیں ہیں، آپ نے ایک ذمہ دار ملک کا۔ اور اگر آپ کو پاکستان کی ترقی سے پرابلم ہے یا پاکستان اور چائنا کے ریلیشن شپ سے پرابلم ہے، دیٹ از یور پرابلم، بٹ ڈونٹ امپوز یور پالیسیز آن پاکستان۔ تو میں تو ہمیشہ ایک کہتا ہوں، ایک اپیل کرتا ہوں ان تمام پاکستانیوں سے جو پاکستانی ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، اگر کہیں وہ ڈسٹریکٹ ہو بھی جاتے ہیں، ہو بھی گئے، ماضی میں ہو گئے، یہ پاکستان ہے تو سب کچھ ہے۔ میں ہوں، مجھے فخر ہے پاکستانی ہونے پہ، میں آن ریکارڈ کہتا ہوں کہ مجھے 10 دفعہ بھی زندگی ملے تو میں پاکستان میں ہی پیدا ہونا چاہتا ہوں۔ مجھے موقع نہیں ملا تھا کہ میں کوئی اور پاسپورٹ لے لوں، بہت موقع ملے، نہیں لیا اور نہیں لوں گا، اور یہ سوچ کے نہیں لوں گا کہ ہمارا جینا مرنا، ہمارا رہنا پاکستان میں، یہ ہمارا ملک ہے، ہم نے گرو کرنا ہے پاکستان کے ساتھ، ہم نے آگے بڑھنا ہے پاکستان کے ساتھ۔ تو میری تو ہمیشہ ایک ان ماؤں کو میں سیلوٹ کرتا ہوں جن کے جوان بچے، ان بہنوں کو، ان بیویوں کو، ان بچوں کو کہ جو بڑی چھوٹی عمر میں یتیم ہو گئے، وہ سرحدوں پہ ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ اور امجد صاحب، ہم ان کی وجہ سے جی بالکل ہم سو سکتے ہیں، ہم ایک ایسی نیند سو سکتے ہیں، ہم ایک ایسے ملک میں ہیں جس ملک کو ہم اپنا ملک کہتے ہیں، جس پہ ہم بڑا فخر کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ I feel very proud of it, but I feel very sorrow about all these who martyred in the way of this all this like the shahadat they got. So اللہ کرے کہ پاکستان کی جب اکنامیکل حالات بدلیں گے تو یہی ہوں گے جو پاکستان کے ہیرو ہوں گے۔ تو یہ اس کے اوپر ضروری ہے نا کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم نو ڈاؤٹ کہ ہم ہماری جو معیشت ہے وہ بہتری کی طرف جا رہی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اس پر بھی قابو پانا ہے، اس ٹیررزم پر بھی قابو پانا ہے۔ اور پھر جو میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ چونکہ سرحد پار سے بھی سہولت کاری ہو رہی ہے، اس میں ہمارے دوستوں کو ہماری مدد کرنی چاہیے، اور یقیناً کر بھی رہے ہوں گے۔ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، ڈیفینیٹلی یو مین ڈائریکٹلی یو آر انڈیکیٹنگ ٹو می اباؤٹ چائنیز گورنمنٹ، دے ریئلی وانٹ، وہ ہمیں ود دا لیٹسٹ اکوپمنٹ ہمیں فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ہماری چونکہ وی ہیو اوور سوورنٹی، وی کین ناٹ آسک دیم ٹو بی آن گراؤنڈ ٹو اسسٹ اس، آف کورس ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن انٹیلیجنس شیئرنگ ہے، کچھ اکوپمنٹ ہیں، کچھ ماڈرن اکوپمنٹ ہیں، بہت سارا طریقہ کار ہے، وہ تو وہ لوگ اڈاپٹ کر رہے ہیں، اور یہ تو ایک پبلک نیوز ہے، لیکن ہمیں اس پہ اور زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت زیادہ تکلیف دہ بات ہے کہ جب ہمارے شہداء کی جو ہمارے جوان ہیں جو جب شہید ہوتے ہیں،
اور بیسیکلی تو اب وہ دیکھیے کیسے میں اس اندیکھے پہ دشمن کے ہاتھوں شہید بالکل ہوتے ہیں. وہ اندیکھا تو نہیں ہے چونکہ اب اس وقت ہمیں یہ اندازہ ہے کہ کون ہے دشمن. دیکھیے نا بات جو یہ ہے کہ چھپ کے وار کرتے ہیں نا امجد صاحب وہ اندیکھا اس ہے. وقت تک اندیکھا ہے نا, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ جب چینی انجینئرز کے اوپر حملہ ہوتا ہے اس میں جانیں جاتی ہیں, اس کے اوپر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کون لوگ تھے جنہوں نے کیا اور کہاں سے یہ سارا سلسلہ سٹارٹ ہوا, کہاں سے سہولت کاری ہوئی, کہاں پہنچے اور کہاں پہ آ کے انہوں نے حملہ کیا. اور اس میں پھر پاکستان اور چائنا کی جس کی میں بات کر رہا ہوں کہ ریلیشنز کو بظاہر ان کی کوشش ہوتی ہے یا تو یہ تعلقات خراب ہوں یا پھر چین اس بات کے اوپر کوئی غصے میں آئے کہ جی کہ یہ پاکستان میں شاید محفوظ نہیں ہے. تو یہ چیزیں بار بار اٹھائی جاتی ہیں, لیکن میں یہ بات پھر کہتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ چینی دوست ہمارے ساتھ کھڑے ہیں بھائی بن کر, اور ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن ہمیں تھوڑا سا اس کے اوپر شاید میری رائے ہے کہ شاید اس کے اوپر ہو سکتا ہے کوئی سفارتکاری کے معاملات ہوں, کوئی انٹرنیشنل جو لاز ہیں ان کے تقاضے ہوں کہ اس طرح سے کھل کر وہ نہیں کر سکتے. پھر ایک چیز اور اس میں آتی ہے, میں تھوڑا سا اس پہ چونکہ یہ بات اب چل نکلی ہے تو کرنی چاہیے, کہ چین ایک بڑی سرمایہ کاری کر رہا ہے اس وقت بھی افغانستان کے اندر. اس کو تھوڑا سا کیا پریشر نہیں ڈالنا چاہیے چائنا کے اوپر بھی, افغانستان کے اوپر بھی, کہ آپ یہ سہولت کاری روکیں, بند کریں جو پاکستان کے اندر ٹیررزم کے لیے ہو رہی ہے. China government is very focused and very concerned about about their people. They have always showed a deep concern, and especially whenever there is an activity for the terrorism and they are targeting Chinese, we cannot say that they don't understand our problem. They understand our problem. If they don't understand our problem, they would have not taken this initiative for the CPAC and CPAC Part 2 and Belt and Road Initiative. Of course, Gwadar is a flagship project for that. So, I feel that China government, yes, they have some concern also. کیونکہ چائنیز گورنمنٹ کے لیے ان کے کسی ایک بندے کا بھی مر جانا اس کو وہ اپنے لیے ایک فیلئر تصور کرتے ہیں. بالکل ٹھیک بات, ٹھیک. تو اس پہ اینڈ چائنا گورنمنٹ از ڈیفینیٹلی دے آر پریشرائزنگ افغانستان. آئی کین سیٹ یو دا ایگزامپل فار دیٹ یور SCO conference, Afghanistan was one of the observer, but Pakistan and China jointly they cancelled them, and then they said that you are like a facilitator and you are not coming up to that mark to qualify for a regular member of the SCO. So this is a clear message to Afghanistan government that they have to be very careful. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا جب جنرل اسمبلی کا اجلاس تھا اقوام متحدہ کی, وہاں پہ بھی ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں پاکستان, چائنا, ایران اور رشیا کے فارن منسٹرز تھے. اس میں سب کی ایک ہی رائے تھی کہ چائنا ایک اس وقت ہیون ہے ٹیررزم کی. افغانستان کے اندر اس وقت یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ طالبان کا بھی جو کنٹرول ہے نا, وہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ طالبان گورنمنٹ پورے افغانستان کو کنٹرول کر رہی ہے. آج بھی وہاں پر ٹیررسٹ آرگنائزیشن, لوکل گروپس, ایتھنیکل گروپس, لینگویج گروپس وہ اتنے زیادہ ہیں کہ وہ اپنی جگہ پہ پاور شیئر ہولڈر ہیں. ہر ایک ریجن میں ایک پاور جو ہے نا, ایک ان کا پاور ہاؤس ہے. تو آف کورس اگر افغانستان گورنمنٹ اتنی رسپانسبل ہے تو دے شوڈ ہیو ٹیکن دا ریسپانسبلٹی آف آل افغانستان, not only for some particularly Kabul or Kandahar. Why not? How about Paktia? How about Mazar Sharif and that the border city Nangarhar? What is happening in Nangarhar and شمالی علاقہ جہاں جتنے yes and what happened even in Parachunar, they also got some kind of facilitation from Afghanistan. Yes. So if they are like the stakeholder or the stake actors, so they have to be very responsible. اب دیکھیں نا کس طرح سے اس کو, جب یہاں پہ جو پاکستان کے اندر ناظم الامور ہیں جو افغانستان کے, اس کے بعد انہوں نے جو کہا, انہوں نے کہا جی کہ ہم کوئی فیسیلیٹیٹر نہیں ہے, ہم چاہتے ہیں یہ ختم ہو, لیکن
کچھ وہاں سے ہوتا بھی ہے. یہ انہوں نے یہ تسلیم بھی کی یہ بات کہ ہاں وہاں سے ہوتا ہے. ہم پاکستان کو کیسے ہم نے خوش کرنا ہے, ہمیں کوئی اس کی سمجھ نہیں آ رہی. دیکھیں میں آج آپ کے ذریعے نا ایک اور انکشاف کرتا ہوں. ہاں دلی ایک علاقہ ہے اور دلی کا علاقہ ہے ایک لاجپت نگر. ہاں لاجپت رائے ایک لاجپت رائے جو یہاں کا جو بیسیکلی فگر تو وہ لاہور کی تھی تو انہوں نے اسی کے نام پہ لاجپت نگر. مجھے ایک انفارمیشن ملی, ایک افغانی دوست ملا تو اس نے مجھے کہتا جی کہ آلموسٹ 500,000 افغانی جو ہیں وہ اس وقت وہ امیگرنٹ ہو چکے ہیں انڈیا میں, اور وہ پیسے والے تھے سر, بزنس مین. اور لاجپت جو نگر ہے وہ آلموسٹ وہ پورا علاقہ وہ افغانیوں کے پاس ہے. اسی طرح افغانستان نے جو ان کے انڈیا کے جو کونسل خانے تھے ان کی تعداد شاید 18 تھی بالکل. اور ان 18 کونسل خانوں میں آپ اور یہ سارے کے سارے پاکستانی بارڈر کے ساتھ تھے. ٹھیک ہے. اور ان 18 کونسل خانوں میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اگر آپ کو اتنا ہی پسند ہے افغانستان تو ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں افغانستان کو کہ آپ کو ہم کوئی روٹ لنک اوپر سے نکال لیں آپ, تو پھر ہم دیکھیں گے کہ انڈیا کو کتنا مزہ آتا ہے افغانستان کے ساتھ بارڈر شیئر کرنے میں. یہ تو انہیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم بیچ میں ایز اے بفر بیٹھے ہیں. صرف اور صرف پاکستان کے خلاف کام کرنے کے چکر میں یہ سارا کچھ ہوتا تھا. چلیں ہم اس کو تھوڑا سا آگے چلتے ہوئے ہم پاکستان کے اندر اب فیز 2 کے لیے جو اس وقت کچھ پروجیکٹس, ابھی کل بھی ایک پروجیکٹ سائن ہوا پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ چائنیز کمپنیز کا, اس میں تھا کہ پاکستان کے اندر یہ جو بیٹریز ہیں وہ بنائی جائیں گی. اس سے پہلے سولر کا کارخانہ لگانے کا ایک ایگریمنٹ سائن ہوا. اس کے اوپر اب ہم کتنی تیزی کے ساتھ آنے والے وقت میں یہ سارا کچھ ہوگا, اس کے اوپر ہم بات کریں گے بریک کے بعد. ناظرین ملاقات ہوتی ہے بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین وقفے پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جو فیز 2 کے پروجیکٹس جو B2B یا پیپل ٹو پیپل اب شروع ہو چکے ہیں, اس میں ابھی ریسنٹلی ایک ایگریمنٹ ہوا ہے پنجاب میں کے اندر ایک بیٹریز بنانے کا کارخانہ لگا رہی ہے چینی کمپنی. اس سے پہلے سولر پینل بنانے کا کارخانہ لگانے کا ایک ایگریمنٹ ہوا تھا. اب یہ تیزی آ رہی ہے ان پروجیکٹس میں جو پاکستان کے اندر لگنے ہیں, اور وہ کارخانے لگائے جا رہے ہیں جن کی اس وقت ہمیں ضرورت بھی ہے. تو یہ آگے چل کر اس میں کتنی تیزی آئے گی اور کیا پائپ لائن میں ہے کیا, عامر علی صاحب سے پوچھتے ہیں. جی عامر علی صاحب. جی ہماری چیف منسٹر شی از سپوز ٹو وزٹ چائنا فرام ٹمورو. اٹ از ان مائی نیوز. اوکے یس, پنجاب گورنمنٹ دے وانٹ ٹو ٹیک این انیشیٹو ٹو اسٹیبلش اے فیکٹری فار سولر پینل, بٹ آئی مسٹ سے دس از ناٹ اے مینوفیکچرنگ یونٹ. ایرک ایک کمپنی ہے میرا خیال ہے جس کے ساتھ یہ ایگریمنٹ ہو رہا ہے, یہ ایک اسمبلنگ یونٹ ہے. میں اس کی جو ڈیٹیل آئی تھی اس میں یہ تھا اسمبلنگ کم مینوفیکچرنگ. دیکھیے سر بات یہ کہ اس کا بیسک پارٹ ہے سولر سیل. اگر آپ نے مینوفیکچرنگ کم اسمبلنگ, آپ یہاں کا گلاس یوز کر لیں گے, آپ ایلومینیم, اس میں جتنے پارٹ لگتے ہیں میں آپ کو گنوا سکتا ہوں. اس میں ایک EVA شیٹ ہے پاکستان میں ابھی تک میرا خیال سولر پینل کی بات کر رہا ہوں, بیکاز آئی انڈرسٹینڈ دیٹ. مجھے اس بزنس کا تھوڑا سا اندازہ ہے. اس کا سولڈر ہے, سولڈر بھی وہیں سے آنا ہے, EVA شیٹ بھی وہیں سے آنی ہے. آپ یہاں پہ ٹیمپرڈ گلاس بنا لیں گے, ایلومینیم فریم بنا لیں گے, اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی فیسلٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے. بیسک آپ کی ٹیکنالوجی کس چیز کی ہے؟ سولر سیل کی. آپ کی لاسٹ ایئر کی امپورٹ, آفیشیل امپورٹ جو فگرز سامنے آئی وہ 3.something بلین ڈالر, جیسے چلے $4 بلین کی ہے. آپ امجد صاحب مجھے اس ملک کی پالیسی کے بارے میں بتائیں کہ آپ کے سولر پینل پہ ڈیوٹی نہیں ہے, جبکہ آپ اس کا را مٹیریل امپورٹ کرتے ہیں تو وہ اس پہ ڈیوٹی ہے. آپ سولر سیل امپورٹ کریں گے اس پہ ڈیوٹی ہے. آپ سولڈر امپورٹ کریں گے اس کے لیے ڈیوٹی ہے. آپ EVA شیٹ امپورٹ کریں گے اس پہ ڈیوٹی ہے. تو آپ نے اگر سولر کی یہاں پہ اسمبلی لگانی ہے جس کی کہ میں نے فگر دی ہے کہ 3.5 to 4 بلین ڈالر کا ہمارا بجٹ ڈیفیسٹ ہے, آپ کو یہ کرنے کی بجائے وہاں پہ کمپنیوں کو انسینٹیو اور انیشیٹو دینا چاہیے کہ ہم آپ کو یہاں پہ انفراسٹرکچر بنا کے دیتے ہیں,
ہم آپ کو فیسلٹی بنا کے دیتے ہیں, آپ ٹیکنالوجی لے کے پاکستان آئیں. اگر آپ نے سولر سیل پھر امپورٹ ہی کرنے ہیں تو دیٹ مینس 80% آف یور کاسٹ یو آر اسٹل ڈیپینڈنٹ. تو پھر وہ ایک اسمبلنگ فیسلٹی نہیں ہے. ایسی فیسلٹیز آلریڈی پاکستان میں لگی ہوئی تھی, بلکہ کئی سال سے لگی ہوئی ہیں, اینڈ دے آر ناٹ سکسیسفل. وائی آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کو تھوڑا سا ان کا مینوفیکچرنگ کی طرف آنا چاہیے, ٹیکنالوجی پہ بات کرنی چاہیے, ٹیکنالوجی ٹرانسفر پہ بات کرنی چاہیے. اس کو لگا کہ اگر پنجاب گورنمنٹ بہت خوش ہونا چاہتی ہے تو میں یہ ایوارڈ دے دیتا ہوں ان کو. ان مائی مائنڈ, ان مائی آئیڈیا, یہ ایک ایسی ہم بات کر رہے ہیں کہ جو ایک شو آف سے زیادہ کچھ نہیں ہے. مجھے کسی کو تنقید کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں پنجاب گورنمنٹ کی بہت ساری باتوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں, بالکل ٹھیک, لیکن ان کو اپنا راستہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ سیم از ود دا بیٹری. اوکے, if we want to go with the lithium battery technology, Pakistan have a lot of lithium, but ہم لیتھیم بیٹری میں ٹیکنالوجی کو کیسے انگیج کر رہے ہیں. ہم نے چائنا میں کیا بڑے مینوفیکچررز ان کے پاس. آج میں آپ کو انکشاف کرتا ہوں, جو BYD گاڑی پاکستان آ رہی ہے, BYD بیسیکلی سب سے پہلے نوکیا کے لیے لیتھیم بیٹری بناتی تھی. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. آج وہ دنیا کی بڑی کمپنیوں میں شمار ہوتی ہے گاڑیاں بنانے کی اور ہائیبریڈ گاڑیاں بنانے کی. اچھا, ان کا سٹارٹ جو تھا وہ ایز اے لیتھیم بیٹری مینوفیکچر تھا, وہ بھی موبائل کی بیٹری, چھوٹی بیٹری کی. تو میں ہمیشہ یہ یعنی اس نے گرو کیا نا, اس سے گرو کیا ہے. تو آج آپ دیکھیں کہ شاید آج وہ نوکیا سے بھی بڑے ہیں. نوکیا تو بغیر ویسے ہی ڈس اپیئر ہو گئے. تو گورنمنٹ جب انیشیٹو لیتی ہے, اس کو لیتھیم کی بیٹری کو آپ کو چاہیے آپ یہاں پہ فیسلٹی پرووائڈ کریں کہ یہاں پہ بیٹری مینوفیکچر ہو اور یہاں سے ایکسپورٹ ہو. اور اس کی بڑے پروجیکٹ آ رہے ہیں ویسے, کوئی اس میں کوئی جس لائن پہ آپ بات کر رہے ہیں. گورنمنٹ کو چاہیے کہ گورنمنٹ ہمیشہ, انڈسٹری دو طرح کی ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے ایکٹیو انڈسٹری, ایک ہوتی ہے پیسو انڈسٹری. ایکٹیو انڈسٹری یہ ہوتی ہے کہ آپ نے لیتھیم کو یہاں پہ کنورٹ کرنے کی بیٹری میں ایک ٹیکنالوجی بنا دی. جی بالکل ٹھیک ہے. وہ بنانے کے بعد آپ اس میں بہت زیادہ پروفٹ نہیں لیتے, آپ اس کو پبلک اینڈ پرائیویٹ پارٹنرشپ میں دے دیتے ہیں. آپ اس کو دے کے پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ فیسلٹی پھر آگے بہت سارے مینوفیکچررز پیدا کرتی ہے, 8, 10, 20, 30, 40. وہ جو مینوفیکچررز ہیں وہ اس سے ٹیکنالوجی لیتے ہیں. وہ ٹیکنالوجی لے کے اس میں یہ سارا جو بات آپ کر رہے ہیں, اس میں آپ کو پرابلم کہاں پہ نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ ہم تو دیکھیں نا, سارا فوکس ہمارا اس پہ ہے کہ یہاں پہ انویسٹمنٹ آئے. سی پیک فیز 2 کا جب ہم بار بار ذکر کرتے ہیں, اس کے مطابق تو یہ ہے کہ یہاں پہ ٹیکنالوجی بھی آنی ہے نا. initiative and incentive to the Chinese investors so that they can move their existing industry to Pakistan. Otherwise we are just on the اس کے same اوپر آپ کو place. کام ہوتا نظر نہیں آ رہا اس پہ؟ کوئی ایسا کوئی ایسی کوئی پروجیکٹس, کوئی ایسی کوئی چیز, کوئی تھنکنگ, کوئی پلاننگ, کوئی کیا, کہاں پہ کیا پرابلم کہاں پہ آ رہی ہے اس وقت؟ بہت پرابلم ہے. میں اب اگر آن کیمرہ آپ مجھ سے یہ اوپینین لینا چاہتے ہیں تو آئی ول بی لٹل شائی اباؤٹ اٹ. پھر دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ اس پہ نہیں دینا چاہتے کمنٹس, کوئی بھی نہیں کرنا چاہتے اس پہ, تو پھر ہم یہ وائی آپ بھی چلے میں کمنٹ کر دیتا ہوں. ابھی تک ایک اسپیشل اکنامک زون بنا یا 2 بن گئے, چلیں قائد اعظم اپیرل پارک کو ساتھ ایڈ کر لیں. 4 کروڑ روپے پر ایکڑ آپ نے زمین دی, یہ کیا ڈی ایچ اے کی زمین ہے؟ مہنگی ہے, ٹھیک ہے. کیوں آپ نے اتنی مہنگی؟ پھر آپ نے جب فیسلٹیز دیں, کیا آپ نے کسی سے پوچھا کہ تم یہاں پہ کون سی انڈسٹری لگانا چاہتے ہو؟ لینڈ پرائز اسپیشل اکنامک زون میں فیسلٹیز کے مطابق ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ وہ راکٹ سائنس ہے جو شاید کسی کو سمجھ نہیں آتی, اور شاید وہ جب آپ کسی کو عقل کی بات بتاتے ہیں تو وہ آپ کو یہ بھی پوچھتے ہیں کہ تو زیادہ عقل کی بات کیوں بتا رہا ہے. وہ نہیں ہے. فیڈلنک آپ کے پاس ایک ایگزامپل ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ جس بندے نے فیکٹری لگانی ہے وہ پہلے 10 ایکڑ جگہ خریدے گا 40 کروڑ روپے کی, 40 کروڑ روپے کا اوپر انفراسٹرکچر بنائے گا, مشینری امپورٹ کرے گا 80 کروڑ روپے کی, یعنی وہ پہلے 1.5 ارب روپے انویسٹ کرے گا, پھر پروڈکشن کی طرف جائے گا, اور پھر ود دا مارک اپ ریشو اسٹل لائک 15%. So how do you expect that the industry can get flourish in Pakistan? اگر اس کے بعد بھی آپ یہ سمجھتے ہیں تو پھر میں مجھے جو آپ کی بات سے جو میں اخذ کر سکوں یا مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو کوشش کرنی چاہیے کہ جو لینڈ ہے
وہ منیمم پرائس کے اوپر ہونی چاہیے یا فری بھی دے سکتے ہیں آپ. دنیا میں ایسا ہوتا ہے, آپ فیسلٹی ایسے دیتے ہیں کہ اوکے ہم آپ کو انفراسٹرکچر پورا بنا کے دیتے ہیں. وہ باقی میں جیسے آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, when LG factory was moved to China, the government of China, they provided them not only the land, the infrastructure, and after they paid them the money for what? Okay, you transfer the technology to China. So after you see that now China have a lot of factories for LED TV. How they did it? Like this is the way, like infrastructure پہ زیرو انویسٹمنٹ. yes, zero investment. زیرو انویسٹمنٹ کے ساتھ آپ رننگ پوزیشن میں پروجیکٹ آ جاتا ہے. میکسیمم آپ یہ ہے کہ آپ اپنی مشینری لائیں اور یہاں پہ انسٹال کریں اور کام شروع کریں. سر اسے کہتے ہیں ایکٹیو اینڈ پیسو انڈسٹری. ٹھیک ہے. ایکٹیو انڈسٹری اور ہوتی ہے جیسے اسٹیل مل ہے, یہ ایکٹیو انڈسٹری ہے جس کا کام ہوتا ہے پیسو انڈسٹری کو فیڈ کرنا. ٹھیک ہے. ایک ایکٹیو انڈسٹری ہمیشہ بہت ساری پیسو انڈسٹریز کو جنم دیتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ واٹ از این ایکٹیو انڈسٹری اینڈ واٹ از اے پیسو انڈسٹری. میں ایک ایگزامپل آپ کو بھی بیٹھے دیتا ہوں. آپ نے آج تک پاکستان میں کہتے ہیں جی موٹر سائیکل پاکستان میں 22 لاکھ موٹر سائیکل بن رہی ہے, اور بابا بن نہیں رہی, اسمبل ہو رہی ہے, ڈونٹ سے بن رہی ہے. آپ کا $140 کا انجن آپ آج بھی چائنا سے منگوا رہے ہیں. کتنے کا بجٹ آپ کا پورے, یعنی کہ آپ $3.5 بلین کا موٹر سائیکل کا انجن منگوا رہے ہیں. آپ نے آج تک یہ نہیں سوچا کہ پاکستان میں ہم $7 کروڑ سے اگر فیزیبل ہے پاکستان کے اندر اگر فن کرے 18 لاکھ, ایون دین میں کہتا ہوں کہ جی آپ 18 لاکھ 20 لاکھ اینڈ کاسٹنگ آف دیز کائنڈ آف پروڈکٹس, اٹ از ایون چیپر ان پاکستان دین چائنا. اچھا, کس طرح سے اس کی پروڈکشن لیول کتنا ہے؟ اس کا مسئلہ پروڈکشن, یہ لیبر اورینٹڈ جاب ہے نمبر 1. اس میں یہ پروڈکشن انوالو ہے نا, اس میں کہ آپ کا پروڈکشن لیول کیا ہے. میں سر آپ کو ایگزامپل دے سکتا ہوں. آپ ایک بڑا یونٹ لگا کے آپ کی پروڈکشن سائز جو ہے وہ بہت لو ہے, تو وہ آپ کو کاسٹلی کیوں نہیں پڑے گا؟ نو ایسے نہیں ہے. آپ کے پاس اگر 22 لاکھ انجن کی ڈیمانڈ ہے تو یو نیڈ ایٹ لیسٹ 3 فیکٹریز ٹو بی اسٹیبلشڈ ان پاکستان. ان 3 فیکٹریوں کو لگائیں, ان 3 فیکٹریوں کو پہلے تو خود کمپٹیشن میں لے کے آئیں پرائس وار میں, تاکہ وہ لوگوں کو بہتر پرائس دے سکیں. دین یو ہیو دا ادر اپرچونٹی, یو ول گیٹ واٹ, پھر پاکستان سے وہ موٹر سائیکل ایکسپورٹ ہونا شروع ہوگی. $3 بلین کا بیریئر آپ نے پہلے بیریئر لگا دیا اپنی امپورٹ پہ. دا سیکنڈ اسٹیپ از یو ول اسٹارٹ ٹو ایکسپورٹ اٹ. سیم ایگزامپل از ود BYD. BYD have a plan to export from Pakistan. So why not even with the motorcycle? Actually دیکھیں نا, یہ ساری چیزیں جو آپ بتا رہے ہیں, ہم پہلے جو بات جتنی بھی کر رہے تھے اس کے اوپر ہمارا فوکس یہ تھا کہ ہم تو بڑے خوش کہ ہم یا فیز 2 میں جا رہے ہیں اور یہ ہوگا, لیکن یہ جو بات آپ کر رہے ہیں اس سے تو ہمیں کچھ وہ ہماری خوشیوں کے اوپر ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم وہ ایسے ہی خوش ہو رہے تھے, عملی طور پر تو ہم بہت پیچھے ہیں اور ہمیں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے اوپر آپ بات کیجیے گا, لیکن ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. تو ناظرین ملاقات ہوتی ہے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین وقفے پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جو سی پیک فیز 2 کے پروجیکٹس ہیں ان کے اوپر عامر علی صاحب نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی. ابھی ہم ان سے یہی پوچھنا چاہ رہے تھے کہ آنے والے دنوں میں کیا اس میں کچھ تیزی آ سکتی ہے؟ کیا حکومت نے کوئی اپنی کوئی پرائرٹی لسٹ بنائی ہے کہ ہمیں کون سے پروجیکٹس پاکستان میں چاہیے, کون سی شعبے ہیں جہاں پہ ہمیں سرمایہ کاری کی ضرورت ہے, کہ کون سے پہلے چاہیے, کون سے بعد میں چاہیے؟ اس کے اوپر عامر علی صاحب کیا کہتے ہیں, آئیے ان سے سنتے ہیں. جی عامر علی صاحب. سب سے پہلے ہمیں اپنی امپورٹ ڈیپینڈنسی کم کرنی ہوگی. ہمیں ان ایریاز کو ہٹ کرنا ہوگا. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری امپورٹ بل زیادہ ہوتا ہے, ایکسپورٹ ہماری ہے نہیں ہے. ہاں, اور امپورٹ ڈیپینڈنسی ایسے ہی کم ہو سکتی ہے کہ جن چیزوں میں, جیسے میں نے آپ کو موٹر سائیکل کا انجن ایک پروڈکٹ بتائی $3.5 بلین کی, سولر پینل ایک پروڈکٹ ہے $3.5 بلین کی. مطلب اس کے لیے تو کوئی اتنی راکٹ سائنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو کوئی, اور اس وقت ڈیمانڈ بھی ہے, اور اس وقت ڈیمانڈ بھی ہے. ابھی جو پنجاب گورنمنٹ نے ایک اناؤنس کیا کہ جی وہ فری سولر پینل دینے لگے ہیں لوگ, وہ کہیں سے خرید کے دیں گے نا, کہیں سے خرید کے دیں گے. تو وائی ناٹ یو پروڈیوس اٹ ان پاکستان. اور
آپ اس کی اسمبلنگ مت کریں, اس کی مینوفیکچرنگ کریں, آپ ٹیکنالوجی پہ بات کریں. چائنا گورنمنٹ ٹیکنالوجی آپ کو دے دے گی, وہ دینے کے لیے تیار ہے. پرائیویٹ کمپنیز آپ کو تو ہم لینے کے لیے کیوں نہیں تیار ہو رہے؟ ہم لینے کے لیے اس لیے نہیں تیار ہو رہے کہ یہاں پہ جو بھی پرپوزل آتی ہے, کیا سینچری اسٹیل کا جو ایک ایگزامپل ہے وہ سب کے سامنے نہیں ہے کہ 4 سال ان کو رشا میں ایک یعنی کہ این او سیز کی اجازت کے لیے انہیں 4 سال انتظار کرنا پڑا. اگر آپ کے بورڈ آف انویسٹمنٹ ٹھیک کام کر رہے ہیں تو پھر آپ کو ایس آئی ایف سی کی ضرورت کیا تھی؟ بالکل ٹھیک بات ہے. نہیں وہ تو خیر میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا اچھا فیصلہ اسی وجہ سے کیا گیا کہ تاکہ یہ سرخ فیتے کا خاتمہ ہو سکے. یہ جو 4 سال انتظار کرنے کی آپ بات کر رہے ہیں یہ نکل سکے, اس کو سپیڈ اپ کیا جا سکے. اس کو سپیڈ اپ کیا جا سکے تو اس کا مطلب ہے پہلے سسٹم ٹھیک نہیں تھا. ٹھیک نا, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے نا. یہ میرا مطلب ہے کہ آپ پہلے ہی سسٹم ٹھیک کریں. آپ کا سسٹم ٹھیک ہونا چاہیے. آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے چائنا میں. چائنا آج بھی اپنے انویسٹرز کو ویلکم کرتا ہے. وہ کہتا ہے بتائیں آپ کو کیا کام کرنا ہے. ہم آپ کو, میں ایک فیکٹری سے ملا جو نیوزی لینڈ کی فیکٹری تھی, لیزر کٹر بناتے تھے. انہوں نے اس فیکٹری کو کہا کہ تم یہاں آؤ, لیزر کٹر بناؤ, ہم تمہیں فری لینڈ دیں گے, فری انفراسٹرکچر دیں گے اور 10 سال تک ٹیکس فری کریں گے. ٹھیک ہے. شنگھائی کے پاس انہوں نے فیکٹری لگائی, وہ ایریا ڈیولپ کرنا پڑ گیا. انہوں نے اگلی آپشن کیا دی, انہوں نے کہا جی ہم تمہیں یہاں سے مزید تھوڑا سا آگے ایک نئی فیکٹری بنا کے دیتے ہیں, ہم وہ 10 سال کا انیشیٹو تمہیں دوبارہ دیتے ہیں, تم یہاں سے وہاں پہ موو کر جاؤ. تو لیکن ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے کہ تم لائک یو آر لائک انگیج ود اس ود دا ٹیکنالوجی. ہم لوگ جب بھی کسی کو انسینٹیو اور انیشیٹو دینے کی بات کرتے ہیں نا, تو میں معافی کے ساتھ ایک بات کہنا چاہتا ہوں, ہم اسے لے آتے ہیں او جی یہ تو کرپشن ہو گئی ہے. یہ کرپشن نہیں ہوئی ہے, پوری دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. کرپشن کے کون سے پیرامیٹرز ہیں جو ہم نے سیٹ کیے ہوئے ہیں, مجھے تو وہ پیرامیٹرز سمجھ نہیں آتے. آپ نے اگر آپ بلائیے, آپ سولر پینل سولر سیل بنانے والی کمپنیوں کو یہاں پہ کہیں کہ آپ کو کتنی جگہ چاہیے, آپ کو کیسی فیسلٹی چاہیے, آپ کو کیسی بلڈنگ چاہیے, ہم بنا کے دیتے ہیں آپ کو. آپ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کریں, ہم آپ کو ٹیکنالوجی کی بھی پیمنٹ کرتے ہیں. آپ ہم سے $1 بلین لے لیں, لیکن اس $1 بلین کے ساتھ آپ کا $4 بلین وہ بچ گیا. بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ ایکسپورٹ شروع کر دیتے ہیں, اب وہ پلس ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگر آپ کی ایکسپورٹ بھی فار ایگزامپل $2-3-4 بلین ہو جاتی ہے, تو وہ چیز جو آپ کی مائنس میں جا رہی تھی وہ پلس ہو رہی ہے. تو کیا اس کے اوپر حکومت کچھ کر نہیں رہی, یا دونوں ملکوں کے درمیان کچھ اس کے اوپر کوئی بات چیت کیا ہو رہی ہے, پھر کس چیز کے اوپر مذاکرات؟ ہمیں ان سے بات, میں بار بار یوز دا سیم ورڈ انسینٹیو اینڈ انیشیٹو. I want to use the same word. What is the incentive? ہم انہیں کیا انسینٹیو دینے کے بعد ہم انہیں کہتے ہیں کہ اوکے اگر یہاں سے آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ہم آپ کو اتنی دیر تک ٹیکس فری کر دیں گے. اگر آپ یہاں سے ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ہم آپ کو جو ہے وہ الیکٹریسٹی, ڈیفینیٹلی کتنی الیکٹریسٹی ہے جو جس کا بل آپ یہ جو کیپیسٹی چارج اس کی صورت میں کر رہے ہیں, نوٹ کیپیسٹی چارجز دیٹ یس کیپیسٹی چارجز کی صورت میں کر رہے ہیں, آپ پے بھی کرتے جا رہے ہیں, بجلی پھر نہیں بن رہی اور ریٹ آپ نے پھر وہ رکھا ہوا ہے. تو وہ اگر آپ انہیں کہیں کہ اچھا یار ہم سے بل لے لو, کیپیسٹی چارجز لے لو, لیکن اس سے اگر ہمارے کتنے لوگوں کو روزگار ملتا ہے, ہمارے ایکسپورٹ کے بل کو کچھ اس کے ٹرمز جو ہیں وہ ان کو چینج کر لیں, کو اپنے لیے کو فیزیبل بنا لیں. پھر دنیا میں ہر انڈسٹری کا مارک اپ ریٹ اور طرح کا ہوتا ہے. کئی ایسی طرح کی انڈسٹری ہوتی ہیں جہاں پہ مارک اپ ریٹ نہیں ہوتا, نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے, صرف سروس چارجز ہوتے ہیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں وی نیڈ اٹ, ہمیں اس کی بہت ضرورت ہے. پاکستان کو کیا ضرورت, کس چیز کی ضرورت ہے, تھوڑا سا اس پہ ہمیں پاکستان کو سب سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ٹیکنالوجی اورینٹڈ پروڈکٹس. We need to attract the Chinese investors to have a joint venture with the Pakistani companies in different areas. Areas means not the physical areas like areas of business. بالکل ٹھیک ہے. And that one we need. We need to find the opportunities for the technology transfer. For especially if I would say that you recommended that lithium battery. For the natural resources like different kind of ores, copper, magnesium, lithium,
rare earth metals, copper, and a Automobile lot of industry kind بہت of ferro. So scope why not we focus in this kind of area? Like we have to utilize our natural resources within Pakistan. I can set you one example. Only emerald. I saw a group of 6 girls. They are sitting in Islamabad, and their export for the polished emerald is something like, in Pakistani rupees, is 50 billion rupees only Okay. to China. So these are the areas we need to work with: the precious stone, semi-precious stone, and in the stones we have many kind of expensive stone. Stone is like a wall stone or the floor stone is available in Pakistan. We need to work for that. Like we need to go for the value addition. And beside that, seafood, it's such a big market. We got such a beautiful coastal line. We have a lot of resources. Why don't we use it? China is your buyer. They want to buy from you. What you need to do is that you need to give an initiative to the Chinese investors to start up to the processing units in Pakistan. They can catch the fish, they should process it here. उससे क्या होगा? सबसे पहले पाकिस्तान की लेबर कंज्यूम होगी, बिल्कुल ठीक बात है, टेक्नोलॉजी रोजगार पाकिस्तान लोगों को आएगी, मिलेगा, पैसा मिलेगा, टेक्नोलॉजी पाकिस्तान आएगी, एक्सपोर्ट होगी, पाकिस्तान को फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा. So these are all small areas where we need to work it out. अच्छा, ये जो स्मॉल एरियाज जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, इसमें किस किस के ऊपर आप समझते हैं कुछ थोड़ी सी पेशरफ्त हुई हो, कुछ थोड़ी सी प्रोग्रेस हुई हो, थोड़ा सा आगे बढ़े हों? आने वाले दिनों में आप कहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी कि यहाँ पे ये एग्रीमेंट्स, कोई MOUs कोई होने वाले हैं या हुए हैं, जिनके ऊपर हम देखेंगे कि जी के लोगों को रोज़गार मिल रहा है, लोगों को पाकिस्तान को ऊपर से जो इंपोर्ट बिल है वो कुछ नीचे आ रहा है? Kashgar local government, they want to visit Pakistan in coming next week. और उनकी इंटेंशन ये है कि वो पाकिस्तान से बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करना चाहते हैं. ठीक है. उसमें फ्रूट, एक्चुअली हमारे साथ वो लगता है. हाँ, हमारे साथ लगता है. फ्रूट जूसेस, फ्रूट पल्प्स, और ये एक तरह की प्रोडक्ट है, प्रिजर्व फूड है, वो यहाँ से इंपोर्ट करना चाहते हैं. फिर उनका और हमारे चूँकि कुछ मेकअप हैबिट्स भी मिलती हैं, बिल्कुल ठीक है. तो वो कॉस्मेटिक, आप ये बात याद रखिएगा कि बहुत सारा कॉस्मेटिक पाकिस्तान से एक्सपोर्ट भी होता है. अच्छा, हम सिर्फ इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं. ठीक है. वो दे वांट टू डू इट, वो करना चाहते हैं. फिर उसके साथ आपका डेयरी फार्मिंग में एक बहुत बड़ा एरिया है, वहाँ पे वो हमारे साथ काम करना चाहते हैं. फिर क्योंकि काशगर इज a heart of the Belt and Road Initiative. We have to be focused in a larger contest like it is not only the CPEC. रूट सेंट्रल एशिया की तरफ काशगर से एक रूट सेंट्रल एशिया की तरफ जाएगा, एक इली से जाएगा, इली से काज़किस्तान के लिए जाएगा, काशगर से ताजिकिस्तान, वाया अफगानिस्तान एंड देन टू ईरान. सो अगर काशगर से जाते हैं तो फिर तो अफगानिस्तान एक साइड पे रह जाता है. फिर अफगानिस्तान एक साइड पे वो उसमें हमें अफगानिस्तान का ये जो आप बाईपास इसको कह सकते हैं इस रूट को, दिस इज ऑलरेडी इन एग्जीक्यूशन. ऐसा हो रहा है. बल्कि मुझे एक इन्फॉर्मेशन थी थोड़ी सी कि जी के काशगर से बॉर्डर तुर्कमेनिस्तान के बॉर्डर तक तो रोड बन चुकी है. जी बिल्कुल ताजिकिस्तान तक बन चुकी है. ताजिकिस्तान तक रोड बन चुकी है. आगे फिर वो उनके ताजिकिस्तान के आगे ताजिकिस्तान का जो है एरिया है. ठीक है. तो ठीक है, किर्गिज़स्तान तक, ताजिकिस्तान तक बन चुकी है. अच्छा चलें, इस पे आप ये जितने आपने हमें बताए हैं डिपार्टमेंट्स, मुख्तलिफ शोबे, मुख्तलिफ सेक्टर्स, इनके ऊपर हम पॉजिटिवली कुछ आने वाले दिनों में मुख्तसर टाइम है कि ये बताइएगा कि हम कब तक इनको हम मटीरियलाइज कर सकते हैं? हमें इस पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे जो लेबर ओरिएंटेड जॉब्स हैं, इसकी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे जनरेट करें. चाइना में लेबर बहुत महंगी हो गई है. वो चाहते हैं कि जो लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्री है वो पाकिस्तान में मूव की जाए. फिर चाइना में बहुत बड़ा मसला एक कार्बन एग्जॉस्ट का उनके, तो उसमें भी उनको एक बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है. तो
اسٹیل انڈسٹری از ویری مچ ریڈی ٹو موو ٹو پاکستان. اس کے علاوہ بہت ساری اور انڈسٹریز ہیں. کوئی اس پلاسٹک طرح کا انڈسٹری چانس تو نہیں ہے کہ پاکستان اسٹیل میں وہ سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہوں؟ نہیں وہ تو نہیں کریں گے, لیکن میرا یقین ہے کہ ایک دو دفعہ بات ہوئی ہے. باؤ اسٹیل واز ویری انٹرسٹڈ, ووہان اسٹیل واز ویری انٹرسٹڈ, بٹ ناؤ آئی فیل رشیا از ویری مچ انٹرسٹڈ. رشیا از ویری مچ انٹرسٹڈ. سو اب دیکھیے یہ ایک پورا سیکٹر بن گیا, یہ ایک اکنامیکل بلاک ہے. ایس سی او دنیا کی 33 to 34% اکانومی کو کنٹرول کرتا ہے. شنگھائی کوپریشن آرگنائزیشن is not a small organization, and they are going to develop their own bank, they are going to develop their own fund, they are going to develop their fund for the for kind of any disaster, and Shanghai Forum for the Business Council. So Shanghai Business Council, that means so. یہ کتنا بڑا پلیٹ فارم ہے پاکستان کو. پاکستان کو سی پیک کو صرف یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ ایک روڈ ہے کیسے ہے. اگر آپ اس میں سینٹرل ایشیا کو ایکسچینج کرتے ہیں, وی ہیو اے ویری گولڈن چانس. ٹھیک ہے, اس کو اویل کرنا چاہیے اپنے لیے, اور اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے اور عوام کو غربت سے نکالنے کے لیے. یقیناً ہم بڑے پر امید ہیں. ہم ان تمام جو رکاوٹیں ہیں کوشش حکومت میرا خیال ہے کر بھی رہی ہے. اور میں بڑا کم شاعروں کو پڑھتا ہوں, لیکن آپ کی بات سے یہ میں کہتا ہوں کہ اقبال نے کہا تھا کہ نہیں ہے اقبال نا امید اپنے کشتے ویراں سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے. یہ سمجھنے کی بات ہے. یقیناً اس کے اوپر ایسیوں کے اوپر انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر ہم ایک اسپیشلی اسی کے اوپر ایک پروگرام کریں گے. تو ناظرین, آپ نے عامر علی صاحب کی باتیں سنی. یہی آج کا پیغام بھی ہے کہ پاکستان پاکستان پاکستان, اور یہ بڑی زرخیز ہے مٹی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.